تیسرا چیپٹر۔ 4 دن بعد وہ اسی گاؤں میں پہنچنے والا تھا۔ وہ بے حد جذباتی ہو رہا تھا اور اس کی بے اطمینانی بڑھتی جا رہی تھی۔ ممکن ہے کہ لڑکی اسے بھول چکی ہو۔ بہت سے گڈریے اون بیچتے ہوئے وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اپنی بھیڑ سے مخاطب ہوا۔ میں دوسری جگہوں پر دوسری لڑکیوں سے بھی واقف ہوں، لیکن دل ہی دل میں جانتا تھا کہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ وہ اس بات سے واقف تھا کہ گڈریے ملاحوں اور گھوم پھر کے سامان بیچنے والوں جیسے ہوتے ہیں، جو چلتے پھرتے لطف کو بھلا دیا کرتے ہیں، اور گڈریے نے سورج کے رخ پر اپنا گلہ چلنے دیا۔ یہ خود کوئی فیصلہ نہیں کرتی، اسی لیے وہ ہمیشہ میرے قریب ہی رہتی ہیں۔ اس نے سوچا، بھیڑوں کو چارے پانی کی ہی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک لڑکے کو اندلس میں بہترین چراگاہوں کا علم ہے، اس وقت تک وہ اس کی دوست ہیں۔ ان کی زندگیاں ہمیشہ ایک جیسی ہوتی ہیں، صبح سے شام تک نہ ختم ہونے والی ایک جیسی۔ وہ زندگی میں کوئی کتاب نہیں پڑھتی، اور جب لڑکا شہروں کا احوال سناتا تو سمجھ بھی نہیں پاتی۔ ان کا تعلق کھانے اور پینے سے رہتا ہے، اور اس کے عوض وہ اون دیا کرتی ہیں، اپنی ہم رکابی اور کبھی کبھی اپنا گوشت بھی۔ اگر آج میں ایک ظالم بن جاؤں اور انہیں یکے بعد دیگرے قتل کر دینے کا فیصلہ کر لوں، تو وہ اس سے اسی وقت آگاہ ہو سکیں گی جب ان کا ایک بڑا حصہ قتل ہو چکا ہوگا۔ لڑکے نے سوچا، وہ مجھ پر بھروسہ کرتی ہیں اور خود پر بھروسہ کرنے کی عادت کو بھول چکی ہیں، کیونکہ ان کے کھانے پینے کا انتظام میں کرتا ہوں۔ لڑکے کو اپنے خیالات پر حیرت تھی۔ شاید چرچ جس میں انجیر کا درخت ہے وہ آسیب زدہ ہو، اسی وجہ سے اسے دوبارہ ایسا خواب دکھائی دیا ہو۔ اس نے کل رات کی بچی ہوئی شراب میں سے تھوڑی سی پی اور اپنے کوٹ کو جسم سے قریب کر لیا۔ وہ یہ بات جانتا تھا کہ چند گھنٹوں بعد سورج اپنے عروج پر ہوگا اور گرمی کی شدت بھی زیادہ ہوگی۔ وہ اپنے ریوڑ کو میدان میں نہیں لے جا سکے گا، کیونکہ یہ گرمیوں کے دن تھے جن میں اسپین کے لوگ سوئے رہا کرتے تھے۔ گرمیوں کی شدت رات ہونے تک باقی رہا کرتی تھی، اور تمام دن اسے کوٹ اٹھانا پڑتا تھا۔ لیکن جب بھی وہ اس بوجھ کے متعلق سوچتا تو اسے یاد آتا کہ صبح کی سردی کا وہ اسی سے مقابلہ کرتا ہے۔ اس نے سوچا اور کوٹ کے وزن اور اس کی گرمی کا شکر گزار ہوا۔ جیسے کوٹ کا مقصد سردی سے حفاظت تھا، اسی طرح لڑکے کی زندگی کا مقصد سفر کرنا تھا۔ وہ 2 سالوں کے سفر کے بعد اندلس کی سرزمین پر واقع ہر شہر سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ منصوبہ بنا رہا تھا کہ اس دورے میں وہ لڑکی کو بتائے گا کہ ایک گڈریے کو پڑھنا کس طرح آ گیا۔ وہ 16 سال کی عمر تک ایک درس گاہ میں جاتا رہا تھا۔ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ وہ ایک پادری بنے، تاکہ ایک معمولی کسان خاندان کے لیے باعث فخر ہو سکے۔ وہ لوگ کھانے اور پینے کے لیے سخت محنت کیا کرتے تھے، ویسے ہی جیسے کہ بھیڑیں کرتی ہیں۔ اس نے لاطینی، اسپینش اور دینیات کی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن بچپن ہی سے اس کی خواہش تھی کہ وہ دنیا دیکھے، خدا کو جانے، اور یہ بھی کہ دنیا کیسی ہے۔ ایک دوپہر کو گھر والوں کے درمیان بیٹھ کر اس نے اپنے والد کو آگاہ کیا کہ وہ پادری بننا نہیں چاہتا، بلکہ وہ پوری دنیا کا سفر کرنا چاہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سیریز کو کنٹینیو کیا جائے تو پلیز لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ٹیک کیئر۔